نئی تصنیف سامنے آئی ہے ان کے اعزاز میں منعقد کی جائے گی. ہمارے صدر محفل ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب محسن پاکستان تشریف لا چکے ہیں اور انہوں نے بھی خوش آمدید کہی ہے. پیرزادہ قاسم ایک ایسا نام جو اس عہد میں تو معروف اور ممتاز ہے، لیکن قرائن یہ بتاتے ہیں کہ آنے والے دور میں بھی یہ نام اسی طرح سے روشن رہے گا. ان کی جو خدمات اس معاشرے میں ہیں، انہوں نے شعر و سخن کے حوالے سے جو روایات قائم رکھی ہیں، انشاءاللہ وہ اسی طرح جاری رہیں گی. پیرزادہ قاسم صاحب صرف پیرزادہ قاسم ہی نہیں، پروفیسر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی ہیں، جن کا نام بلا شبہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنی جگہ بنا سکتا ہے. میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں انہیں شیخ الجامعہ کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں، اور ایک بہت دلچسپ بات گوش گزار کروں کہ اس وقت آپ کے شہر میں جتنی جامعات ہیں، ان تمام جامعات میں جتنے طلباء و طالبات ہیں، انہوں نے اس دنیا میں جب آنکھ کھولی تو پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب شیخ الجامعہ تھے اور شیخ الجامعہ ہیں. جامعہ کراچی کے پرو وائس چانسلر اور قائم مقام وائس چانسلر رہے، فیڈرل اردو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر رہے، اور کئی ادوار تک جامعہ کراچی کے وائس چانسلر رہے، اور اب ڈاکٹر ضیاء الدین یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب کا ایک ڈائریکٹر جنرل عبد القدیر خان ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف بایو ٹیکنالوجی اینڈ جینیٹک انجینئرنگ خیر مقدمی کلمات کے لیے تشریف لاتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عابد اظہر صاحب، سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب، شیخ الجامعہ خالد محمود عراقی صاحب، اور ہمارے سب کے محترم پیرزادہ قاسم صاحب، خواتین و حضرات، یہ محفل یقیناً پیرزادہ قاسم صاحب کے لیے زیادہ اہم نہیں ہے. جب ہم نے پہلی دفعہ آپ سے تذکرہ کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم اس کتاب کے حوالے سے گفتگو کریں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کی کیا ضرورت ہے، اور واقعی اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ضرورت ہے ہم جیسے طالب علموں کو اور ہمارے بعد آنے والے طالب علموں کو پیرزادہ صاحب کی اور پیرزادہ صاحب جیسی شخصیات کی جو اس معاشرے میں ادب و تہذیب کی محفلوں کو زندہ رکھے، ان سے ادب و تہذیب سیکھنے کا، گفتگو کرنے کا سلیقہ، کس طرح بڑوں سے بات کی جاتی ہے، کس طرح چھوٹوں کو برتا جاتا ہے، یہ سب ہم نے ان سے سیکھا ہے. تو یہ اپنی ذات میں ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمارے لیے تو انتہائی باعث فخر ہے کہ ہمارے لیے ہمارے سروں پہ ان کا سایہ ہے. شکیل فاروقی صاحب نے کو شیخ الجامعہ کی حیثیت سے کہا، ہمارے لیے تو یہ بزرگوں کی اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو ادب اور تہذیب کی شاید آخری نسلوں میں شامل ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے بعد ہمیں کوئی لوگ ایسے نظر نہیں آتے جن سے ہم کوئی ادب اور تہذیب گفتگو کر سکیں، وہ ہمیں کچھ ادب کی بات کر سکیں، ہمیں سکھا سکیں کہ ہم کس طرح زندہ رہیں. پیرزادہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم اس تقریب کی میزبانی کریں، اور آپ کی موجودگی ہم سب کے لیے باعث فخر اور باعث اعزاز ہے. پیرزادہ قاسم کی شاعری راہ سخن میں ایک پل ہے. ایک جانب قدیم اور کلاسیکی شاعرانہ روایات، اور دوسری جانب دور حاضر کی جدید فکر. ان میں ربط کا نام ہے پیرزادہ قاسم. ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں دور حاضر
تو یہ دور حاضر اب اتنا سادہ بھی نہیں. ہماری نسل انگریزی میں جنریشن ایکس کہلاتی ہے. یہ وہ نسل ہے جس نے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ تبدیلیاں، بہت زیادہ تغیر دیکھا. پچھلے 30 سال میں دنیا جس تیزی سے تبدیل ہوئی ہے، سو ہماری فکر اور سوچ بھی اسی رفتار سے تبدیل ہوئی ہے. اس دور میں بھی آسمان سخن پر چمکتے دمکتے رہنا اور ماند نہ پڑنا حقیقتاً ایک خط آور سخنور کے لیے ہی ممکن ہے، اور جو ہیں حضرت پیرزادہ قاسم. فرماتے ہیں ضمیر عصر میں کبھی نوائے درد میں کبھی، ضمیر عصر میں کبھی نوائے درد میں کبھی، سخن سرا تو میں بھی ہوں صداقتوں کے درمیان، شعور عصر ڈھونڈتا رہا ہے مجھ کو اور میں مگن ہوں عہد رفتگاں کی عظمتوں کے درمیان. ہم سننے والے تو ہے یونیورسٹی کے عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی چونکہ مجھے تقریر وغیرہ کرنے کی عادت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں ایسا ہی آدمی چاہیے. اب اگر آپ میری باتوں میں کچھ بے ربطی محسوس کریں اور بے لطفی بھی، تو اس کی ذمہ داری جو ہے ہمارے شکیل صاحب پر ہوگی. اپنی اس کمزوری کے نتیجے میں مجھے چاہیے تھا کہ میں مضمون لکھ لیتا، لیکن سماعت گاہ میں مجمع کے سامنے لکھا ہوا مضمون پڑھنا جو ہے وہ شاید مناسب نہیں ہے. معلوم ہوتا بالکل ایسا ہے جیسے کسی لائبریری میں آدمی تقریر کرنے لگے. تو میں نے کوئی مضمون نہیں لکھا، لیکن کچھ پوائنٹس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو جوش بلی آبادی میں ایک بار مولانا کوثر نیازی کی شاعری کے بارے میں کچھ انہوں نے لکھا تھا. تو اس میں ایک ایسی بات انہوں نے کہی تھی کہ کثرت مشاغل اور قلت مشق سے جو خامیاں رہ جاتی ہیں وہ تو ان کے کلام میں ہیں. خیر، اس کے بعد ابن انشا کالم لکھا کرتے تھے، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ کثرت مشاغل اور قلت مشق والی قومیت تو ہوگی، لیکن قلت مشاغل اور کثرت مشق والی خامیاں ان میں نہیں تھی. یہ گویا براہ راست جوش صاحب پر آ گئی بات. تو ہمارے ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی ہے کہ کثرت مشاغل تو ان کی ظاہر ہے، سب جانتے ہیں، لیکن یعنی جاری و ساری اور حاوی و طاری جو ان کی ایک شخصیت ہے وہ صرف شاعری سے بنتی ہے. اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ اپنی دوسری ذمہ داریوں میں کتنے فرض شناس ہیں یا کیا ہیں، لیکن کم از کم اپنی شاعری کے معاملے میں ہم نے کبھی انہیں نہ تھکا ہوا دیکھا، نہ کبھی بیزار پایا. تازہ سے تازہ زمینیں جو یہاں پہ، یہ سبھی جانتے ہیں یہ بات کہ پیرزادہ صاحب کتنے مقبول ہیں. ابھی ہم لوگ ایک جگہ تھے، وہاں سے میں ان کی مقبولیت دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، اور ان کی شاعری جو ہے وہ اس کی لوگ نقلیں کرتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ بے حد مقبول بھی، صرف مشہور بھی ہیں، بے حد مقبول بھی ہیں. معزز خواتین و حضرات، فکر شعری قالب میں ڈھلنے سے پہلے شکست و ریخت اور ارتقاء و تعمیر کے سلسلہ وار مراحل سے گزرتی ہے.
سوچ اگر پختہ ہو تو مراحل کا یہ سلسلہ ہموار ہوتا ہے. شاعر خوش خیال اور احساس کی دولت سے مالا مال ہو تو اس کے لیے عرض سخن ہموار ہوتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر سخن ایک پختہ سوچ کا مظہر ہوتا ہے. مظہر جسے ہم سائنسی اصطلاح میں فینامینن کہتے ہیں، اور ایسا ہی ایک فینامینن بے مسافت سفر ہے. اس سے قبل پیرزادہ قاسم صاحب فرما چکے ہیں، اب کھلا اپنی کی جانب یہ سفر ہے کہ یہاں فاصلے اور بڑھے گرمی رفتار کے ساتھ. ایک اور جگہ فرماتے ہیں، دائرہ وار تھا سفر عشق جنوں صفات کا، دائرہ وار تھا سفر عشق جنوں صفات کا، ہجر و وصال کچھ نہ تھا مجھ کو یقین آ گیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ قدم اٹھے بھی نہیں اور سفر تمام ہوا، غضب ہے راہ کا اتنا بھی مختصر ہونا. اگر چاہوں تو موقع فائدہ اٹھا سکتا ہوں، کیونکہ شکیل صاحب نے اجازت دی ہے کہ کچھ دیر خاموشی اختیار کی جائے تاکہ درست رہے. تو میں آپ کے سامنے کھڑا رہتا ہوں، خاموشی اختیار کرتا ہوں تاکہ لوگ جو ہیں وہ، اگر آپ کی اجازت ہو، موضوع سامنے کرائیں گے. ڈاکٹر صاحب، میں پاکستان میں ادب نواز کے حیثیت میں جانا پہچانا چاہتا ہوں، اور شاید ہی کوئی کتاب کی رونمائی کراچی میں اگر ہوتی ہے تو شاید ہی کوئی ایسا کتاب کی رونمائی ہو جہاں پر کہ میں نہ جاؤں. اور میرے ساتھ، اور میں کارپوریٹ ورلڈ کا آدمی ہوں تو بہت سے لوگ آتے ہیں وہاں پر جن کا تعلق ادب سے نہیں ہوتا، ادب نواز بھی نہیں ہوتے، لیکن کسی حوالوں سے وہاں آتے ہیں اور بغیر کتاب پڑھے ہوئے اور صاحب کتاب کو بھی نہیں جانتے، لیکن اتنی مدلل اور اتنی پرمغز گفتگو کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ انہوں نے کتاب بھی پڑھی ہے اور شاید ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرائے صاحب کتاب کے. تو یہ ہمارا عام کلچر ہے ڈاکٹر صاحب، آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ کتاب پڑھنا اور صاحب کتاب کو جاننا یہ ضرور نہیں ہوتا، آپ پھر بھی تفصیل کر لیتے ہیں. یہاں معاملہ ڈفرینٹ ہے. آج میں نے کتاب تو میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ابھی تک میں نے کتاب ڈاکٹر صاحب نہیں دیکھی تھی کہ وہ مجھے کوشش کے باوجود نہیں مل سکی، لیکن صاحب کتاب کے متعلق تو بات کی جا سکتی ہے. مجھے سامعین گرامی، یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ میرا آپ کا تعلق میرے خیال میں 3-4 دہائیوں سے ہے رہا ہے، اور میں نے آپ سے جو بھی باتیں کی ہیں آپ کے حوالے سے تو وہ سب کچھ میں نے آپ سے سچے دل سے میں نے کوشش کی اس کو سیکھنے کی. اور بہت سی غزلیں بھی آپ کی مجھے یاد ہیں، زبانی یاد ہیں، اشعار بھی یاد ہیں مجھے. اور آپ کا جو انداز ہے بہت ہی شائستگی کے ساتھ، کوئی تلخ بات بھی یا مانوی اعتبار سے کوئی اچھی بات کرنی ہو آپ نے تو وہ اشعار میں آپ وہ بات کہہ دیتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے بھی ابھی اپنے اس میں 1-2 شعر پڑھے، تو آپ دیکھیے میں صرف اپنا خالی یہ کہہ دینا کہ میں محبت کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے یہ کافی نہیں ہوتا، اس کا آپ کو اظہار کرنا چاہیے. تو میں نے 3-4 دہائیوں میں اتنی توجہ مجھ پہ رہی ڈاکٹر صاحب کی کہ میں نے بھی اشعار کہنا شروع کر دیے. یہ محبت کی انتہا ہے. مجھ جیسا جاہل آدمی اور وہ اس نے اشعار کہنا شروع کر دیے اور غزل بھی گئی. انقلاب ہے.
دنیا بھر میں ہوتا ہے، ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں انقلاب میں. جیسے ابھی بات کی تھی تو جتنا درد ڈاکٹر صاحب کے دل میں ہے وہ تحریر میں آ جاتا ہے. یہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے سیکھا ہے اور میں اس کا اظہار قطع ہے. ڈاکٹر صاحب جو کہ میں کیونکہ کارپوریٹ ورلڈ کا آدمی ہوں، معیشت سے میرا تعلق ہے، پاکستان کے حالات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. ان حالات میں ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے ایک قطع کہا تھا، وہ بہت میری دل کی آواز تھی جو میں نے آپ سے سیکھی تھی. جو کوئی بات کہنی ہے تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ بات پہنچا جانی چاہیے، نہ پہنچائیں گے تو یہ جرم ہے. کہ ہم اس زمین کو جو حالات ہیں پاکستان کے، اور ہم بہت افیکٹڈ ہیں کارپوریٹ ورلڈ، کیونکہ کارپوریٹ ورلڈ کی اگر انڈسٹری بند ہو رہی ہو اور اسلام آباد میں کوئی پلاننگ بھی نہیں ہو رہی ہو ٹھیک کرنے کی، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ 3 ملین لوگ نکل کے آتے ہیں، نئے گریجویٹس آتے ہیں پورے پاکستان میں، اور 3 ملین میں لوگ سے نکال دیے جائیں تو 6 ملین لوگ کہاں جائیں گے؟ تو اس ضرور کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس زمین کو سیراب کرنا چاہتے ہیں. ہم اس زمین کو سیراب کرنا چاہتے ہیں. جو زخم لگے ہیں وہ بھرنا چاہتے ہیں، جو زخم لگے ہیں دل پر وہ بھرنا چاہتے ہیں. اور منافقوں سے کہو راستے سے ہٹ جائیں. ہم اس زمین کو سیراب کرنا چاہتے ہیں. یہ انداز، یہ بات پہنچانا میں نے ڈاکٹر صاحب سے سیکھی ہے. اس میں 40 سال لگے مجھے. میں دیکھیے آپ جتنے نازک احساسات کو جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب آپ نے اشعار میں پروئے نا، یہ موتی کے دانے ہیں. جس طرح آپ سائنٹسٹ بھی ہیں اور اس انداز میں احساسات کو پہنچانا کہ وہ سمجھ میں بھی آ جائے، مانوی حیثیت سے بھی وہ اس کا ایک مقام ہو، اور جو سمجھنے والا ہے وہ شرم حضور میں سمجھ بھی جائے، کیا ہے اس میں عمل نہیں کرے. تو یہ میں کیا کہتا ہوں، میرے لیے ممکن نہیں ہے، میرے لیے یہ بالکل ممکن نہیں ہے. آپ نے مجھے بلایا، بہت شکریہ شاکر بھائی. میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں قاسم پیزا صاحب کی شخصیت کو پہ بات کر سکوں. صرف ایک دعا کر سکتا ہوں میں اللہ تعالیٰ صاحب کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ قاسم پیزا صاحب کو بہت اسی طرح صحت مند اور اسی طرح ایکٹیو بالکل ہمیشہ قائم رکھیں. اور لیکن ایک بات اور میں کہتا چلوں، خالی ڈاکٹر صاحب کے ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے. صبح شام تک یہ لفظ سنتے ہیں ہم کہ آئی لو یو، آئی لو یو. اینڈ دس آئی لو یو کہنا مینس نتھنگ. صبح شام تک تسبیح پھیرتے رہیے آئی لو یو، آئی لو یو، لیکن بیوی کا نہ خیال رکھتے ہیں، نہ اس کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، نہ اس کی عزت کرتے ہیں، نہ اس کا کام کرنے کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ ضرور کہتے ہیں صبح شام تک کہ آئی لو یو. آئی لو یو کہنا خالی کافی نہیں، unless it is not expressed. تو میں انشاءاللہ کھانے کے بعد ڈاکٹر صاحب میں اپنی محبت کا اظہار آپ کے لیے اور ڈاکٹر صاحب کے لیے میں پیش کروں گا. اور یہ میرا اظہار ہوگا اس بات کا ثبوت کہ میں آپ سے اور ڈاکٹر صاحب سے بہت پیار کرتا ہوں. بہت شکریہ. 2-3 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اہل علم کی محفل ہے، آپ تک پہنچے گا یہ شعر. سہمی ہوئی خاموش فضا ہے سوچ پہ جیسے پہلے ہیں، سہمی ہوئی خاموش فضا ہے سوچ پہ جیسے پہلے ہیں، میری زبان پہ حرف نہیں یا دنیا والے بہرے ہیں. سہمی ہوئی خاموش فضا ہے سوچ پہ جیسے پہلے ہیں، میری زبان پہ حرف نہیں یا دنیا والے بہرے ہیں. کس کو آگ کا دریا کرتے کس کو رکھتے سینے میں، کس کو آگ کا دریا کرتے کس کو رکھتے سینے میں. دل پہ جتنے زخم لگے ہیں سب کے سبھی گہرے ہیں، اور خواب سے جا کر میری آنکھیں ایسے خون رلاتی ہیں، خواب سے جا کر میری آنکھیں ایسے خون رلاتی ہیں، جیسے مقتل میں سب چہرے میرے اپنے چہرے ہیں. اور آخر شعر
کہ نام شہیدہ کچھ بھی صحیح جو لاش اٹھاؤ وہ اپنی ہے. نام شہیدہ کچھ بھی صحیح جو لاش اٹھاؤ وہ اپنی ہے. اونچے قد مضبوط بدن اور سب کے رنگ سنہرے.